اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جا کر بکرا ذبح کروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا نظر چینج کی جا سکتی ہے؟ تو شریعت میں یہ ہے کہ نظر کا تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو نیکی کی نظر ہو، اس کا پورا کرنا فرض ہے، توڑے گا گناہ گار ہوگا، لیکن کفارہ وہ پھر بھی دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے نظر کسے کہتے ہیں، نظر کا حکم کیا ہے، نظر عبادت ہے، نظر ماننا کیسا مسئلہ ہے، اور کیا یہ نظر ماننا کوئی بڑا افضل عمل ہے یا مستحب عمل ہے، اور نظر کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم نے بیان کی تھی۔ آج کے درس میں وہی ہم بیان کریں گے کہ اگر کسی شخص نے نظر مان لی اپنی استطاعت سے بڑھ کر، جس کی اس میں استطاعت نہیں تھی، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر توڑ دے اور نظر کا جتنا حصہ مباح ہے اس کو پورا کر لے۔ حدیث میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ بطور مثال کے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے روایت صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا تھا، اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کندھے پر سہارا لے کر چل رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ ما شأن ھذا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے باپ نے نظر مانی تھی پیدل چل کر حج کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ ارکب، سواری پر بیٹھ جاؤ اے بوڑھے، اللہ رب العزت مستغنی ہے تو اس سے، تمہاری اس طرح کی نظر سے اللہ رب العزت جو ہے تمہیں عذاب دے کر تم سے نظر پوری نہیں کروانا چاہتا۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا اللہ کے رسول نے مکہ میں، اور وہ کھڑا ہوا تھا دھوپ میں۔ آپ نے کہا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے گا، سائے میں نہیں کھڑا ہوگا، شام تک یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور کسی سے بات نہیں کرے گا، ولا یزال قائما، اور یہ کھڑا ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ بات چیت کر لے، سائے میں بیٹھ جائے، سائے میں چلا جائے اور بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت کو ایسی نظر پسند نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو کہا کہ ہاں، اس نے جو نفلی روزے کی نظر مانی ہے نا، نظر کا جو روزہ ہے وہ پورا کر لے۔ تو گویا کہ جو 3-4 چیزیں تھیں مشقت والی، دھوپ میں کھڑے رہنا اور کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ تو ایسی صورت میں بھی نظر کا جو حصہ اسلام میں مباح ہے اس کو پورا کرے گا، اور باقی جو 3 اجزاء سے چھوڑے یا 4، اس کی وجہ سے وہ اس کا کفارہ بھی دے گا۔ اسی طرح کا اور بھی واقعات حدیث میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کسی نے نظر مانی ہو حالت کفر میں، اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنی نظر پوری کر سکتا ہے۔ فتح مکہ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں نے نظر مانی تھی دور جاہلیت میں کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، تم اپنی نظر پوری کر لو، آپ مسجد حرام میں چلے جاؤ
حرام میں اور رات کا اعتکاف کر لو اور اپنی نظر پوری کر لو۔ آپ نے حکم دیا، صبح فاروق کہتے ہیں فَأَمَرَنِي، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں اپنی وہ نظر جو دور جاہلیت میں جو نیکی کے کام کی مانی تھی وہ میں اسلام لانے کے بعد پورا کر لوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہو کسی نیک کام کی تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جہاں یہ تم نظر پورا کرنا چاہتے ہو وہ جگہ کیسی ہے، وہاں شرک تو نہیں ہوتا، کوئی اور ایسی بدعت تو نہیں ہوتی۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر مانی تھی کہ میں فلاں جگہ پر اونٹ ذبح کروں گی، تو وہ جگہ وہ تھی کہ دور جاہلیت میں لوگ وہاں پر جانور بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ مکان کانا یذبح فیہ اہل الجاہلیہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں جو تم جانور ذبح کرنا چاہتی اونٹ، کیا وہاں کوئی شرک ورک ہوتا تھا کسی بت کے نام پر، کسی وثن کے نام پر؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جا کر بکرا ذبح کروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس جگہ پر شرک و بدعت ہوتی ہوگی، غیر اللہ کے نام کی نظریں پوری کی جاتی ہوگی، وہاں تو نہیں، وگرنہ اگر اس جگہ پر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے نظر مانتے وقت کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، مثلا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مری میں بکرا ذبح کروں گا، جا کے میں اسلام آباد میں کروں گا، میں لاہور میں کروں گا، فلاں باغ میں کروں گا، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی اور اس کی نظر پوری ہو گئی اور پھر وہ فوت ہو گیا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ پوچھا اللہ کے رسول سے کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی اور نظر اس کی پوری وہ اس کا جو کام وہ پورا ہو چکا تھا، لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو چکی ہے، تو فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے وہ نظر پوری کرو۔ تو گویا کہ اولیاء میں سے اگر کسی مرحوم نے نظر مانی تھی اور اس کا کام ہو چکا تھا، اب صرف نظر کی جو اس کی قضا تھی، نظر توڑنے کی جو قضا تھی یا نظر پورا کرنے کی تھا حکم تھا وہ باقی تھا، اور اس کی وفات ہو گئی، تو وہ رسا میں سے کوئی بھی وہ نظر پوری کرے گا۔ اگر اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بکرا ذبح کروں گا تو بکرا ذبح کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا تو اونٹ ذبح کرے گا، یا کوئی اور ایسا کام، کوئی روزے کی بات ہے تو روزہ بھی، نظر کا روزہ جو مرحوم کے ورثاء میں سے ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مرحوم نے نظر کے روزے مانے تھے، کام ہو چکا تھا، روزے رکھ نہیں سکا اور فوت ہو گیا، تو اولیاء میں سے کوئی شخص ہے وہ روزے رکھے گا۔ اور اس حکم کا تعلق صرف نظر کے روزوں سے ہے، رمضان کے روزوں سے نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی محروم کے رہ جائیں تو اس پر کوئی قضا وضا نہیں نہ اس کے وارثوں پر۔ ہاں اگر وارث میں سے کوئی شخص اس قابل نہ ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی اور ایسی علت، تو پھر وہ مرحوم کی طرف سے فدیہ دے گا۔ اس پہ فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کیا نظر چینج کی جا سکتی ہے؟ تو شریعت میں یہ ہے کہ نظر کا تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ یعنی اگر یہ نظر مانی تھی کہ بکرا ذبح کروں گا اور وہ گائے ذبح کر دے، اونٹ ذبح کر دے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف سے انسان جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی میں بھی ہے کہ ایک جانور لیا قربانی کا، پھر دل چاہا کہ میں اسے بڑا جانور خریدوں یا اچھا مہنگا جانور خریدوں، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف سے انسان اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، دو حدیثیں میں اپنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا
تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ جب اللہ رب آپ کو فتح دے گا، مکہ فتح ہوگا، تو میں مسجد اقصی میں 2 رکعتیں نفل پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہیں پڑھ لو، یعنی مسجد حرام میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں بیت المقدس میں پڑھوں گا۔ 2-3 بار جب اسے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر شانک اذن، تمہاری مرضی ہے، اگر تم وہاں جا کر پڑھنا چاہتے ہو بیت المقدس میں تو تمہاری مرضی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک عورت بیمار ہوئی مدینے میں، اس نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے مجھے شفا بخشی تو میں مسجد اقصی میں عبادت کروں گی یا وہاں نماز پڑھوں گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم یہاں مسجد نبوی میں ہی پڑھ لو نماز۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس پہلے شخص کو جس کو اللہ سے کہا تھا یہیں پڑھ لو، کیونکہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر، مسجد اقصی میں 500 نماز کے برابر۔ تو اگر وہ آدمی مکے میں نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ملے گا اجر و ثواب۔ تو گویا کہ کام سے اوپر کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کو جو منع کیا تھا تو میں سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد نبوی میں نماز 1,000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی میں 1 نماز 500 نماز کے برابر، تو 1000 زیادہ ہوتے، تو لہذا نظر تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، کم تر سے افضل کی طرف۔ آخری بات یہ ہے کفارہ کیا ہے نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو نیکی کی نظر ہو، اس کا پورا کرنا فرض ہے، توڑے گا گناہ گار ہوگا، لیکن کفارہ وہ پھر بھی دے گا۔ تو قرآن پاک میں وہ بیان فرما دیے جو قسم کا کفارہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جس معیار کا تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، اپنے اہل و عیال کو، اس کے درمیانے درجے کا کھانا تم 10 مسکینوں کو ایک ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 10 مسکینوں کو، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس دے دو، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اب غلاموں کا دور تو جا چکا، اگر ان تینوں میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو، نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑے پہنا سکتا ہو، نہ گردن آزاد کر سکتا ہو، تو فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو پچھلے تینوں کاموں میں سے کسی کام کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ پھر 3 دن کے 3 روزے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور جو قسم کا کفارہ ہے وہی یمین کا یا نظر کا کفارہ ہے۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تک تم قسمیں اٹھا لو تو، اور اگر قسمیں توڑو گے اس کا کفارہ یہی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اپنے بچوں کے معیار کے برابر درمیانے درجے کا، یا ان کو جوڑے لے کے دینا 10 مسکینوں کو، یا گردن آزاد کرنا۔ اور اگر یہ ان تینوں کاموں کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 روزے۔ فرمایا واحفظوا ایمانکم، لیکن افضل ہی ہے کہ تم اپنی جو قسمیں اٹھاؤ ان کو پورا کرو۔ اسی طرح نظر میں افضل یہی ہے کہ اگر نیکی کی نظر ہو اس کو پورا کرنا زیادہ افضل ہے، تو بلکہ انسان کو فرض ہو جاتا ہے، اگر اس کو توڑے گا تو کفارہ کرے گا، کفارہ ادا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔